فرمایا کہ اللہ رب العزت کی آیات جو بیان فرماتا ہے، فرمایا جنہیں ہم نے حق کے ساتھ آپ پر تلاوت کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو آیات بینات نبی کریم علیہ السلام پر اتاری، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ پر یہ قرآن مجید کی آیات بیان فرمائی ہیں، تلاوت فرمائی ہے، یہ بالکل حق ہے اور یہ بالکل سچائی پر مبنی ہے، ان کے سچ ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ اور فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ یعنی اگر کوئی آپ کو نبی اور رسول مانے تب بھی آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور اگر کوئی نہ مانے تب بھی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ایک تسلی تھی اللہ رب العزت کی جانب سے نبی کریم علیہ السلام کو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید و قرآن حمید میں اور مقام پر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب، یہ جو کفار اور مشرکین آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کا انکار کرتے ہیں، آپ کی نبوت اور رسالت کے منکر ہیں، فرمایا اے محبوب یہ نئی بات نہیں ہے۔ آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام، آپ سے پہلے رسولان عظام جو دنیا میں آئے، لوگوں نے ان کی بھی تکذیب کی، لوگوں نے ان کا بھی انکار کیا، ان کی بھی نبوت سے انہوں نے انحراف کیا، لیکن اے محبوب آپ اللہ کے رسول ہیں، اور کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے آپ کی رسالت میں کوئی فرق نہیں آنے والا، آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے پھر اپنے رسولوں کا تذکرہ فرمایا، پیچھے ذکر فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ بے شک اے محبوب آپ رسولوں میں سے ہیں۔ آگے فرمایا کہ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ نبی کریم علیہ السلام رسولوں میں سے ضرور ہیں، اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک 313 رسولان عظام آئے۔ پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام تھے، پہلے نبی حضرت آدم تھے، اور رسول جو پہلے وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ اور نبی اور رسول میں فرق جو فقہائے اسلام نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ نبی اور رسول، فرمایا کہ نبی اس ہستی کو کہا جاتا ہے کہ جس کو اللہ تعالی مقام نبوت عطا فرمائے، یعنی لوگوں کی ہدایت، لوگوں کی رہنمائی، لوگوں کو دین حق پر لانے اور چلانے، اور لوگوں کو دین حق کا رستہ دکھانے کے لیے جس ہستی کو اللہ تعالیٰ مبعوث فرماتا ہے اس کو نبی کہا جاتا ہے۔ نبی 1,24,000 کم یا زیادہ ہے، یعنی جتنے اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں وہ سارے کے سارے نبی ہیں۔
پھر ان نبیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں کو رب ذوالجلال نے کتابیں عطا فرمائی، صحیفے عطا فرمائے، نئی شریعت عطا فرمائی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا فرمائی، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زبور عطا فرمائی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید۔ یہ ہیں 4 کتابیں جو ضخیم کتابیں تھیں، جن میں کئی مضامین تھے شریعت مطہرہ کے، اور بعض اللہ تعالیٰ نے صحیفے عطا فرمائے۔ صحیفہ کہتے ہیں چند صفحوں پر مشتمل کوئی کتابچہ ہو، یا جس کو عام آج کے زمانے میں رسالے کہا جاتا ہے نا، 10 12 5 10 صفحوں کی جو رسالہ ہوتا ہے، اس کو صحیفہ کہا جاتا ہے۔ کتاب وہ ہوتی ہے کہ جس میں باقاعدہ عنوان اور مضامین جو ہے وہ مرتب کیے گئے ہوں، اس کو کتاب کہا جاتا ہے۔ اور صحیفہ وہ ہوتا ہے جو مختصر خلاصہ ہو یا مختصر پیغام ہو، اس کو صحیفہ کہا جاتا ہے۔ صحیفہ صفحے کی جمع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان بڑی کتابوں کے علاوہ صحیفے بھی اتارے، اور ان کی تعداد حدیث پاک میں آیا، فرمایا اللہ نے 100 صحیفے اتارے ہیں۔ کتنے؟ 100 صحیفے اترے ہیں اور 4 بڑی کتابیں۔ اب ان صحیفوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ جس طرح اللہ نے حضرت آدم کو صحیفہ عطا فرمایا تھا، حضرت ابراہیم کو اللہ نے صحیفے عطا فرمائے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب بھی عطا فرمائی تھی اور صحیفے بھی عطا فرمائے تھے۔ اسی طرح اور انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صحیفے عطا فرمائے۔ تو جن نبیوں کو اللہ نے نئی کتاب عطا فرمائی، یا کوئی نیا صحیفہ عطا فرمایا، یا کوئی نئی شریعت عطا فرمائی، اس کو رسول کہا جاتا ہے، اس کو رسول کہا جاتا ہے۔ اور جو نبی پچھلے نبی کی ہوئی کتاب اور شریعت پر آگے عمل کرواتے رہیں، وہ نبی کہلاتے ہیں صرف۔ اور جس نبی کو نئی شریعت ملی ہو، نئے احکام ملے ہوں، نئی کتاب ملی ہو، نیا صحیفہ ملا ہو، اس کو رسول کہا جاتا ہے۔ یہ نبی اور رسول میں فرق ہے۔ نبی سارے ہیں لیکن رسول سب نہیں ہے۔ ہر نبی رسول نہیں، لیکن ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے، نبی ضرور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں۔ یہ 313 جو اللہ نے رسول مبعوث فرمائے، جن کو اللہ نے مقام رسالت عطا فرمائی تھی، اے محبوب آپ ان میں سے ہیں۔ پھر سوال یہ پیدا ہو سکتا تھا کسی کے ذہن میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام رسولوں میں سے ہیں، تو جیسے رسول حضرت نوح ہیں ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جیسے رسول حضرت موسیٰ ہیں ایسے ہی رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جیسے رسول حضرت ابراہیم ہیں ایسے ہی رسول حضور علیہ السلام بھی ہیں، جیسے رسول حضرت عیسیٰ ہیں ایسے ہی رسول حضور بھی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب آپ رسولوں میں سے ہیں، تو پھر یہ کہا جا سکتا تھا، قرآن کی دلیل بن جاتی کہ حضرت موسیٰ کی جیسی رسالت ہے، جیسا مقام مرتبہ ہے، ایسا ہی محمد رسول اللہ کا بھی ہے، جیسا ابراہیم علیہ السلام کا ہے ایسا حضور علیہ السلام کا بھی ہے، جیسے رسول حضرت عیسیٰ ہیں ایسے ہی رسول حضور بھی ہے۔ لیکن رب ذوالجلال نے اس سے اگلی ہی آیت مبارکہ میں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، فرمایا اس خوش فہم مت رہنا کہ سارے رسول ایک جیسے ہیں، ایسا کسی کے ذہن میں پیدا سوال نہ ہو کہ سارے رسول ایک جیسے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان سب رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر بلند درجات عطا فرمائے ہیں،
سارے رسول ایک درجے کے نہیں، سارے رسول ایک مقام کے نہیں، سارے رسول ایک عظمت و شان کے نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان سب رسولوں میں سے، جتنے رسول 313 رسول اللہ نے بنائے ہیں، ان سب میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض کو بعض پر فضیلت۔ اس پہ فقہاء نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے انبیاء کرام علیہم السلام میں سے 1,24,000 انبیاء میں سے 313 رسولوں کو اللہ نے بلند درجہ عطا فرمایا، اور پھر ان 313 رسولوں میں سے اللہ تعالی نے 5 رسولان عظام کو سب سے بلند درجہ عطا فرمایا، جن کو اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ وہ فرمایا کہ ان 5 اولو العزم پیغمبروں، ان 5 رسولان عظام میں جو سب سے بلند درجہ اللہ نے عطا فرمایا وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا کہ سب رسول ایک مرتبے اور شان کے نہیں، نبی کریم علیہ السلام بے شک رسولوں میں سے ضرور ہیں، لیکن فرمایا سارے رسول ایک مرتبے کے نہیں ہیں۔ فرمایا ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، فرمایا منہم من کلم اللہ، اور فرمایا ان میں سے بعض سے ہم نے کلام فرمایا ہے، ان رسولوں میں سے بعض رسولوں سے ہم نے کلام فرمایا ہے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر کلام فرمایا۔ آگے فرمایا کہ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور فرمایا کہ اور بعض کو ہم نے بے شمار درجوں میں بلندی عطا فرمائی ہے، بے شمار درجوں میں بلندی عطا فرمائی ہے، اور اس بلندی والے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر فرمایا کہ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور فرمایا کہ اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں عطا فرمائی، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے روح القدس یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے ان کی مدد فرمائی۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بعض رسولوں پر بعض کو فضیلت عطا فرمائی، پھر آگے اللہ نے مثال کے طور پر مثال بیان فرمائی۔ فرمایا جس طرح ہم نے بعض سے کلام کیا، ہر نبی سے اللہ نے کلام اس طرح نہیں فرمایا جس طرح بعض رسولوں سے کلام فرمایا ہے۔ براہ راست موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام فرمایا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی ایک امتیازی حیثیت ہے، امتیازی شان ہے، امتیازی مقام ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بعض کو بہت بلند اور بے شمار درجات عطا فرمائے ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا کہ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے بہت سی نشانیاں عطا فرمائی، بہت سی نشانیاں۔ کیا نشانیاں عطا فرمائی؟ موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادر ذات اندھوں کو بینائی عطا فرما دیتے تھے، جو پیدائشی نابینا ہوتا تھا، جس کی آنکھ میں روشنی ہوتی ہی نہیں تھی، عیسیٰ علیہ السلام انہیں روشنی عطا فرما دیتے عطا فرما دیتے۔ اسی طرح کوڑھ کے برس کے مرض سے مبتلا شخص کو عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیر کر شفایاب فرما دیتے تھے۔ مردہ انسان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ کر دیتے تھے۔ یہ نشانیاں تھی اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بہت بلند درجہ عطا فرمایا، بہت اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر یہاں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ہم نے کلام فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو نشانیاں عطا فرمائی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو نہیں آیا۔
حضور کا نام تو نہیں ہے. فرمایا حضور کا نام تو نہیں آیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں نامی اس میں گرامی کیوں نہیں بیان فرمایا؟ حالانکہ وہ زیادہ حق رکھتے تھے موسیٰ علیہ السلام سے، وہ زیادہ حق رکھتے تھے عیسیٰ علیہ السلام سے. یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ نام اس کا لیا جاتا ہے، نام اس کا پکارا جاتا ہے کہ جو معروف نہ ہو، جو معروف نہ ہو، جس کو اس بات کی احتیاجی ہو کہ اس کو پکارا جائے تاکہ لوگ پہچانیں. نام اس کا لیا جاتا ہے کہ جس کو اس بات کی محتاجی ہو کہ ان لوگوں کے سامنے اس کا نام لیا جائے تاکہ لوگ ان کو پہچانیں. مفسرین فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سمندر کی مچھلیاں بھی جانتی تھیں اور آسمان میں اڑنے والی مخلوقات بھی جانتی تھیں. اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ ایک لمحے کے لیے حضور میرے پاس سے غائب ہو گئے. جب آپ کی ولادت ہوئی تو ایک لمحے کے لیے حضور میرے پاس سے غائب ہو گئے اور ندا دینے والے نے آواز دی کہ ان کو شرق اور غرب، شمال اور جنوب، زمینوں کے نیچے، آسمانوں کے اوپر، ساری کائنات میں گھماؤ اور ساری مخلوقات کو بتاؤ کہ یہ اللہ کے آخری رسول اور آخری نبی ہے. تو فرمایا ان کو تو ساری کائنات جانتی ہے، اور جہاں بھی اللہ رب العزت عظمت اور شان اور مقام و مرتبے اور بلندی درجات کا تذکرہ فرماتا ہے تو سننے والے کا ذہن فوراً حضور علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. اس لیے محبوب کا نام لینا یہاں ضروری نہیں. تو فرمایا کہ یہ جو فرمایا ورفع بعضهم درجات، یہ بعض کو ہم نے بہت درجات کے اندر بے شمار درجات میں بلندیاں عطا فرمائی. اس سے مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو تمام انبیاء کرام علیہ السلام، تمام رسولان عظام، تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے بلند درجہ اور سب سے بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا. کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کی کوئی حد قرآن مجید فرقان حمید میں نہیں بیان فرمائی. آپ کے مقام و مرتبے کی کوئی حد اللہ نے حضور کی مقام و مرتبے کی کوئی حد قرآن مجید فرقان حمید میں نہیں بیان فرمائی. اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور کے مقام و مرتبے کی کوئی حد نہیں، حضور کے مقام و مرتبے کی کوئی حد نہیں. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. فرمایا اے محبوب، ہر آنے والی گھڑی، ہر آنے والا لمحہ آپ کے لیے پچھلی گھڑی سے زیادہ بلند بالا اور عظمت و شان والا ہے. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور آپ کی عظمت و شان ہر لمحے بلند ہو رہی ہے، تو حد اس کی بیان کی جاتی ہے جو کہیں جا کر رک جائے. حد اس کی بیان کی جاتی ہے کہ جو کہیں جا کر ٹھہر جائے. فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ درجات، وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ جب میدان محشر میں اللہ رب العزت کا جب حکم ہوگا نا تو ساری کائنات مٹ جائے گی، کوئی نفس باقی نہیں رہے گا. پوری کائنات کے اندر کوئی نفس باقی نہیں رہے گا، صرف اللہ رب العزت کی کبریائی ہوگی، اللہ رب العزت کی ذات ہوگی اور اللہ کی صفات ہوگی. فرمایا اس وقت کوئی اللہ کا نام لینے والا کائنات میں نہیں ہوگا، اس لیے کہ کائنات ساری مٹ جائے گی.
اس وقت نماز پڑھنے والا کوئی روئے زمین پر کائنات میں نہیں ہوگا. اس وقت کوئی ذکر، کوئی فکر، کوئی سوچ کائنات میں نہیں ہوگی سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کے. اس لیے کہ اس وقت صرف اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات موجود ہوگی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا یہ اللہ رب العزت کی صفات میں سے. کس میں سے ہے؟ صفات میں سے ہے. رب ذوالجلال حضور پر درود پاک پڑھتا ہے، درود و سلام بھیجتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جب تک ذات اور صفات موجود ہے رب کریم حضور علیہ السلام پر صلاۃ پڑھتا ہے. تو فرمایا جب ساری کائنات مٹ جائے گی اس وقت بھی حضور کے درجات بلند ہو رہے ہوں، اس وقت بھی حضور کے درجات کو بلندیاں مل رہی ہوں گی، اس لیے کہ اللہ رب العزت حضور کے اوپر درود و سلام بھیج رہا ہوگا اور حضور کے درجات بلند ہو رہے ہوں گے. تو فرمایا حضور کے درجات کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی مقرر نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بعض پر فضیلت عطا فرمائی، اور سب سے بلند فضیلت اگر کسی کو عطا فرمائی ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آگے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بعض نشانیاں عطا فرمائی. کیا نشانیاں عطا فرمائی؟ وہ میں نے ابھی آپ کو بتائی. پھر اللہ نے فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے روح القدس یعنی حضرت جبریل کے ذریعے عیسیٰ ابن مریم کی کیا فرمائی؟ مدد فرمائی. کیا فرمائی؟ سمجھ نہیں آئی بات آپ کو. اللہ تعالی آگے آیت مبارکہ کے حصے میں فرماتا ہے کہ اللہ اگر چاہتا تو اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو انسانوں میں سے کوئی بھی اختلاف نہیں رکھتا، سارے کلمہ گو مسلمان ہوتے اور کوئی بھی ایک دوسرے سے قتال نہ کرتا، سارے کے سارے مسلم ہو جاتے، اصلاح والے ہو جاتے، سارے کے سارے مومن ہو جاتے اگر اللہ چاہتا. لیکن اللہ نے اختیار بندوں کو عطا فرمایا. تو کیا عیسیٰ ابن مریم کے معاملے میں اللہ معاذ اللہ بے اختیار ہو گیا تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ براہ راست حضرت عیسیٰ ابن مریم کی مدد نہیں کر سکتا تھا؟ کیا رب ذوالجلال کی کبریائی اور قدرت اور اس کی دستگیری کیا معاذ اللہ اس وقت کمزور پڑ گئی تھی جو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کا محتاج ہو گیا معاذ اللہ؟ نہ، یہ اللہ رب العزت کا ایک قانون ہے، اس کا ایک دستور ہے، اس کی ایک شان و عظمت ہے کہ وہ اپنی مدد کا مظہر کسی اور انسان، کسی اور فرشتے، کسی اور مخلوق کو بنا دیتا ہے. اور اس کی بہت ساری مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عطا فرمائی. یہاں بھی ہے. عیسیٰ ابن مریم انبیاء میں سے، انسانوں میں سے، نبی انسانوں میں سے ہی ہوتا ہے. عیسیٰ ابن مریم انسان تھے، ان کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، اور حضرت جبریل فرشتوں میں سے تھے، خدا نہیں تھے. جبریل علیہ السلام خدا نہیں ہیں، اللہ نہیں ہیں، وہ کیا ہیں؟ غیر اللہ ہیں. کیا ہیں؟ اونچی بولو یار. غیر اللہ ہیں. اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے غیر اللہ کے ذریعے عیسیٰ ابن مریم کی مدد فرمائی. کیا فرمایا؟ ہم نے غیر اللہ کے ذریعے عیسیٰ ابن مریم کی مدد فرمائی. تو میاں ہم نے نہیں کہا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا غلط ہے یا چاہیے، رب کا دستور ہے. اللہ تعالیٰ غیر اللہ کے ذریعے انسانوں کی مدد فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ غیر اللہ کے ذریعے لوگوں کی دستگیری فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ غیر اللہ کے ذریعے انسانوں کی رہنمائی فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ غیر اللہ کے ذریعے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان فرما رہا ہے. کسی اور کو کیا تکلیف ہونی چاہیے؟ کسی اور کے پیٹ میں کیا مروڑ ہونی چاہیے؟ جس کی کائنات ہے اس کا اپنا دستور اور عمل یہ ہے کہ وہ اپنی مدد کا مظہر کسی اور کو بناتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کا مظہر جبریل امین کو بنایا، اور جبریل علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی مدد فرمائی.
عیسیٰ ابن مریم کی۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہر وقت جبریل علیہ السلام رہا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم جہاں جاتے تھے حضرت جبریل ان کے ساتھ جاتے تھے، اور آپ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ جہاں آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے عیسیٰ علیہ السلام ان کی مدد فرماتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، کہ ہم نے روح قدس یعنی پاک روح حضرت جبریل کے ذریعے کیا کیا، عیسیٰ ابن مریم کی مدد فرمائی۔ اور آگے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالی چاہتا تو یہ جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے پاس تو واضح نشانیاں آ گئی تھیں، اور ان نشانیوں آنے کے بعد یہ آپس میں بالکل اختلاف نہ کرتے، نہ قتال کرتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو مسلمان کر دیتا، اللہ تعالیٰ ایک حکم فرماتا یہ سارے کے سارے مومن ہو جاتے، سارے کے سارے کلمہ گو ہو جاتے، سارے کے سارے کیا ہو جاتے، نیک صالح ہو جاتے۔ لیکن اللہ نے فرمایا وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، سو ان میں سے کوئی ایمان لے آیا اور کسی نے کفر کیا، کسی نے کفر کیا۔ اور وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی بھی نہ کرتے، قتال بھی نہ کرتے، ایک دوسرے کو قتل بھی نہ کرتے، لیکن اللہ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ وہی کرتا ہے جس کا وہ ارادہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت عطا فرما دیتا، سب کو مسلمان کر دیتا، سب کو نیک صالح کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عزت، تکریم، شان و عظمت عطا فرمائی ہے کہ اس کے لیے آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل بھی دی، شعور بھی دیا، سمجھ بھی دی، اچھے اور برے کی تمیز بھی دی، اس کے ساتھ اچھے اور برے کو سمجھانے کے لیے انبیاء کو بھی بھیجا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا کہ تم اچھے کو اپناؤ گے تو جنت تمہارا مقدر ہے، برے کو اپناؤ گے تو جہنم تمہارا مقدر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بے اختیار نہیں کیا انسان کو بے اختیار نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ وہی کرتا ہے جس کا وہ ارادہ فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے موجود ہے یہ انسان کیا کرنے والا ہے، یہ پہلے سے موجود اللہ کے علم میں۔ انسان کو اللہ نے بے اختیار نہیں رکھا، انسان کو اگر بے اختیار رکھنا ہوتا تو پھر یہ آسمانی کتابیں نازل نہ ہوتی، پھر رسولان عظام نہ آتے، پھر انبیاء نہ آتے، پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کا سامان نہ کرتا، یہ توبہ کا دروازہ کھلا نہ رکھتا، یہ اللہ تعالیٰ انسان کو ذرائع عطا نہ فرماتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، اختیار، اس کو صحیح کرنے کا بھی اختیار دیا ہے، غلط کرنے کا بھی اختیار دیا ہے، اور پھر اس کو بتایا ہے کہ صحیح کرو گے تو اچھائی کی طرف جاؤ گے، برا کرو گے تو برائی کی طرف جاؤ گے۔ اب یہ انسان کا اپنا اختیار ہے، سوچے سمجھے، اس کو پرکھے۔ انسان دنیا کے معاملے میں کتنی نوک جھوک کرتا ہے، پرکھ کرتا ہے، تولتا ہے، سوچ بچار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کے معاملے میں بھی سوچ بچار کا اختیار اور اس کو حکم فرمایا ہے کہ سوچو سمجھو، اور پھر اس کے بعد کون سا صحیح کام ہے اس پر عمل کرو۔ شیطان کو اللہ نے اختیار دے دیا انسان کو برے کام کی طرف بلانے کے لیے، اور اللہ نے ہر ایک انسان کے ساتھ ایک فرشتہ لگا دیا جو انسان کو اچھے کام کے لیے جو ہے وہ اکساتا ہے، اچھے کام کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان اس کو برے کام کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب یہ انسان کا اپنا عمل ہے، اپنا اختیار ہے۔ سن رہا ہے اذان آ رہی ہے مسجد سے، اب مسجد جائے نہ جائے یہ انسان کا اپنا اختیار ہے، کسی نے اس کے ہاتھ پیر باندھے نہیں ہے۔ قرآن بیان کر دیا گیا، اب اس کا اپنا اختیار ہے، اس پر عمل کرے نہ کرے، کسی نے ہاتھ پیر باندھے نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ باندھیں؟ انسان برے کام کرنے کے لیے جاتا ہے، اس کی طرف بھی جاتا ہے نا، کوشش کرتا ہے۔ اگر انسان بے اختیار ہوتا تو ادھر بھی نہ جاتا۔
شیطان اس کو برگلا رہا ہے تو وہ جا رہا ہے، لیکن دین کی طرف اس کو بلایا جا رہا ہے تو وہ نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان بے اختیار نہیں ہے، اپنے اختیار سے وہ برے کام کی طرف جا رہا ہے اور اپنے اختیار سے اچھے کام کی طرف نہیں آ رہا۔ یہ سارے کے سارے جو اللہ تعالیٰ نے رسولان اعظام اور انبیاء کرام اور یہ جو کتابوں کا سلسلہ اللہ نے جاری فرمایا ہے، یہ اسی لیے ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ بھلائی کی طرف بلا رہا ہے، برائی سے روکنا چاہ رہا ہے، لیکن انسان کو اللہ نے اختیار دے دیا، کسی کو مجبور نہیں کیا اللہ رب العزت نے کہ جناب تم نے یہی کرنا ہے تو یہی کیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح پہلے گزشتہ آیات میں فرمایا کہ ان کے آنکھوں پر، دلوں پر، کانوں پر مہریں لگاتی ہیں اور یہ ہدایت نہیں پانے والے، تو اس سے بھی مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو اللہ نے بے اختیار کر دیا ہے، ان کو بھی اللہ نے اختیار دیا تھا، ان کی طرف بھی اللہ نے رسول بھیجے تھے، کتاب اتاری تھی، ان کو بھی ہدایت کے ساتھ دعوت دی تھی، اسلام کی دعوت دی تھی، لیکن جب وہ اپنی ہٹ دھرمی میں اور اپنی نافرمانی میں حد سے گزرے تو پھر ان کو یہ سزا دی گئی۔ بے اختیار وہ بھی نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو یہ سارے کے سارے مسلمان ہو جاتے، اللہ چاہتا تو یہ سارے کے سارے جو ہے وہ کلمہ گو اور اچھے اعمال والے ہو جاتے، لیکن پھر آزمائش کس بات کی، جنت دوزخ کس چیز کی؟ پھر اللہ نے جو اس انسان کو عقل، شعور اور سمجھ اور ہر چیز کی حس عطا فرمائی ہے، پھر وہ کس کام کی؟ پھر تو انسان اور جانور پھر کیا فرق رہ جاتا؟ جانور کو اللہ نے عقل نہیں دی، شعور نہیں دیا، سمجھ نہیں دی، اس کو اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کی صلاحیت نہیں دی، تو اللہ نے اس کو مکلف بھی نہیں بنایا، اس کے لیے کوئی دین، کوئی مذہب نہیں بنایا۔ اسی طرح انسانوں میں جو عقل نہیں رکھتا، یعنی جنونی ہے، پاگل ہے، جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتا، جو جنونی ہے، تو اس پر سے بھی شریعت کے حکام اٹھ جاتے ہیں، اس پر بھی کوئی شریعت کا حکم نہیں لگتا، اس لیے کہ اب سمجھ ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے مکلف بنایا گیا تھا وہ اس کا ختم ہو گیا، وہ عنصر ختم ہو گیا، لہٰذا وہ ایک بے عقل انسان ہے تو اس کا کوئی دین، مذہب، کوئی شریعت، کوئی اس کے اوپر حکم نہیں ہے۔ لیکن جس کو اللہ نے سمجھ دی ہے، شعور دیا ہے، سوچ بوجھ کی صلاحیت دی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر احکام بھی اتارے ہیں، یہ کو فری میں نہیں ملا سب کچھ، اس کا پھر بدلہ چکانا ہے۔ اس کے بارے میں پھر اللہ رب العزت نے اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو، اے ایمان والو ان چیزوں میں سے خرچ کرو جو ہم نے تم کو عطا کی ہیں۔ کیا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ان میں سے خرچ کرو اللہ کی راہ میں جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، یہ تمہارا ذاتی مال نہیں ہے، سمجھ رہے ہو بات؟ یہ ہمارا ذاتی نہیں ہے، یہ سب اللہ کی دین ہے، اور اللہ نے فرمایا جب اللہ نے تمہیں دیا ہے تو پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرو، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، فرمایا اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرو اللہ کے دیے ہوئے مال سے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن تم کچھ بھی خرچ نہیں کر سکو گے، اس سے پہلے کہ تمہاری روح تمہارے جسم سے نکل جائے، تم میدان محشر کی طرف سفر پر چل پڑو کہ پھر تم کچھ بھی نہیں خرچ کر سکو گے، پھر کو تم چاہو گے بھی تو کچھ خرچ نہیں کر سکتے، پھر چاہو گے بھی تو اللہ کی بارگاہ میں کوئی تم صدقہ خیرات نہیں کر سکتے، اس لیے کہ پھر وہ دن ختم۔ تو اللہ تعالیٰ نے جسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے کہ انسان اس وقت صدقہ کرے کہ جب انسان کے پاس مال بھی ہو، صحت بھی ہو، اور اس کو اس کی ضرورت بھی ہو، تینوں چیزیں ہوں، صحت بھی بحال ہو انسان کی، مال و دولت بھی ہو، اور اس مال و دولت کی اس کو ضرورت بھی ہو، اس وقت انسان جو اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات اور خرچ کرتا ہے نا،
یہ بڑا عظیم صدقہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب انسان موت کے قریب آتا ہے نا، پھر انسان کہتا ہے کہ یہ فلاں جگہ دے دو، یہ فلاں جگہ دے دو، یہ فلاں جگہ دے دو، تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تو ویسے ہی پھر ویسے فلاں فلاں کو دینا ہے، اب تو یہ تیرا رہا ہی نہیں۔ جب یہ تیرا تھا اس وقت اللہ کی راہ میں دیتا تو یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑا بہترین صدقہ ہوتا، افضل ترین صدقہ ہوتا۔ اب تو مجبور ہے، اب تو نہ اپنے اوپر خرچ کر سکتا ہے، نہ کچھ کھا سکتا ہے، نہ کچھ پہن سکتا ہے، اب تو موت قریب ہے، اب تو تم کرے گا، اس لیے کہ اب تیری ذات کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے، اب تو تیرے ورثاء اس پر عیش کریں گے، اور وہ اچھا خرچ کریں گے تو تیرے لیے صدقہ جاریہ ہے، برا خرچ کریں گے تو تیرے لیے حساب دینا پڑے گا۔